جہلمی دجال کی یہ بات سنیں، اور آخری ان کے پاس جواب ہوتا ہے، انجینئر صاحب بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، کلمہ تو انہوں نے ہی پڑھایا نا جی، اس کا تو جواب میں نے ایسا دیا ہے کہ آپ یہ کہنا ہی چھوڑ گئے، 90 لاکھ دا ورڈ ہی چھوڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں 90 لاکھ کو چھوڑ دو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا، سلطان الہند مان لیا، کہتے ہیں جی کلمہ پڑھایا پر وہ عقیدے درست نہیں، تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں، تھوڑے باپے کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ہے جہلمی دجال، ان کو آپ سلطان الہند مان لے تو اگر اس کو نہیں مانتے تو تمہارے بابوں کے بھی عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے ٹھیک ہیں؟ 1 مہینہ پہلے جہلمی دجال نے ویڈیو میں ان کا وہ کلپ دکھایا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ، How are you understanding about the wall of Karbala? You said that Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. That he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinions. We're not going to discuss about history. And you want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, that a different opinion. اسی طرح یاد رکھو یہ جو یزید کے رضی اللہ عنہ والا مسئلہ ہے، میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کا قائل نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو رضی اللہ عنہ کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے متنازع شخص کو جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہو۔ تو تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے، تم بھی یزیدی ہو، وہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہارے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہے نا۔ جہلمی دجال کا عقیدہ ہے کہ جو الہام کو مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے مجھ پر الہام ہوا، اور جہلمی دجال کہتا ہے کہ وہ سلطان الہند ہیں۔ مجھے آپ بتائیں وہ سلطان الہند کیسے بنتے ہیں؟ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں اس کی۔ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھانا اللہ تعالیٰ بخاری مسلم میں ہے، فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، تو اے وہ فاسق ہے ذاکر نائک جی کو اللہ نے کام لے لیا جی، تو اڑے بزرگ بھی اس طرح نہیں فاسق نے جنہیں کو اللہ نے کام لے لیا۔ لو سامو، جس دن تسی منو گے نا سلطان الہند انہوں، اس دن میں تواڈے بابیاں نو مان لاں گا۔ جس دن تم ان کو سلطان الہند مانو گے تو میں آپ کے بابوں کو مان لوں گا۔ مطلب یہ تو مانتا ہے نا، پھر یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ یہ ان کو سلطان ہند مانتا ہے۔ اب دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ اس نے کیا کہا، کہ جو یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، جو شخص دار اسلام سے خارج ہے، اس کے فتوے سے کافر ہے، وہ سلطان الہند کیسے ہوا؟ یہ ذرا دیکھ لیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے جو کہے کہ مجھ پر الہام ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واضح طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھ پر الہام ہوا۔ پاکستان آنے سے پہلے اس نے نادر کو یہ پوڈ کاسٹ دی جس میں کہا کہ مجھ پر الہام ہوا، اور کمال کی بات یہ کہ اسی پوڈ کاسٹ کو جہلمی دجال نے اپنے آفیشیل چینل پر شیئر بھی کرایا۔ اس کو دیکھیں تو کافر کو سلطان ہند کہنے والا جہلمی دجال، یہ ذرا دیکھو۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی۔ مجھ پر الہام ہوا واضح طور پر کہہ رہا ہے، اور پاکستان آ کے پھر اس کی وضاحت بھی دی کہ ہاں الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں جہلمی دجال کے فتوے سے جو کافر ہے، اس کافر کو سلطان ہند ماننا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ جہلمی دجال اپنے فتوے سے کافر نہیں ہوا، اور اس کو پتہ ہے۔ اس سے کہا گیا کہ جناب علی اس نے تو یہ جملہ کہا، نہیں ان کی اردو کمزور ہے، جو پاکستان آئیں گے ہم ان کو کہیں گے اس سے رجوع کر لیں۔ ہاں جی دیکھ لیں۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دے۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا، اس کی وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے۔ اچھا رجوع کر لیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا بھی الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ میرے سے ایک یہ آخر میں جملہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی مدد ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نہیں کہنا تھا، میں نے کہنا تھا اللہ کی طرف سے الہام آیا ہے۔
تو یہ وضاحت دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کہ واضح کہہ رہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا اور الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جہلمی دجال کے منہ پہ کالک ملے کہ تیرا بھی عقیدہ یہ ہوا جس پہ تیرا فتویٰ ہے کہ جو الہام کو مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو اپنے فتوے سے دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا، کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ، سبقت لسان، سبقت لسان، کریکٹ، الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو ابھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی، اللہ کے رسول کی مدد ہے، میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا، میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا۔ سبقت لسانی ہوئی، جی آپ نے دیکھ لیا کہ میرا تو عقیدہ یہ الہام، لیکن نبی علیہ السلام کے بیچ میں نام آ گیا تھا تو اس لیے مجھ پر سبقت لسانی ہوئی، تو میرا تو عقیدہ ہے کہ الہام۔ اور جہلمی دجال کہتا ہے کہ میرے محبوب ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، جناب وہ مجدد ہیں۔ ہمارے ممدوح اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے آپ بتائیں جو دار اسلام سے خارج ہے جہلمی دجال کے فتوے سے، وہ مجدد کیسے بن گیا؟ وہ سلطان الہند کیسے بن گیا؟ پہلے اپنا عقیدہ تو ظاہر کرو، اور اس کو پتہ ہے یہ ہماری ویڈیوز اس تک پہنچی، اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور اپنے فتوے سے کافر ہو ہی جا رہا ہے، اور اس کا نکاح بھی باطل ہو گیا۔ جب بھی اب یہ بیوی کے پاس جاتا ہے حرام کاری کرتا ہے، اس لیے دن رات حرام کاری میں یہ مشغول ہے، اس لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے۔ جناب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے ہیں یہ فاسق ہے۔ کس نے کہا فاسق ہے؟ علماء کہتے ہیں ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، تمہارے بابے بھی فاسق ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کرے، اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ولی کون ہوتے ہیں؟ فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ مانگتے میں انہیں عطا فرماتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کرے گا، تھوڑے بابے بھی فاسق ہے، تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اور ہر گلی چوراہے شہر میں کیسا ذلیل ہو رہا ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا ذلیل شخص اگر ہے اور ہو رہا ہے ذلیل تو جہلمی دجال ہے۔